نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ چھٹا پارہ سورۃ مائدہ، آیت نمبر 27 to 31۔ لفظی ترجمہ: وَاتْلُو اور پڑھیے علیہم ان پر نبأ حالات بنی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے بالحق کی سچے، اس جب قربا دونوں نے پیش کی قربانی فتقبلا تو پس قبول ہوئی من احدہما ان دونوں میں سے ایک کی، ولم اور نہ یتقبل قبول ہوئی من الآخری دوسرے کی۔ قال تو اس نے کہا لأقتلنک کہ میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ جس کی نیاز قبول نہیں ہوئی اس نے کہا اپنے بھائی سے کہ میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ قال تو اس نے کہا انما اس کے سوا نہیں کہ یتقبل قبول کرتا ہے اللہ من المتقین پرہیزگاروں سے ہی۔ لئن البتہ اگر بسطتا تو نے بڑھایا الیہ میری طرف یدا کا اپنا ہاتھ لتقتلانی تاکہ تو مجھے قتل کر دے، ماں نہیں انا میں بباسطین بڑھانے والا یدیہ اپنا ہاتھ الیکا تیری طرف، لاقتلک تاکہ میں تجھے قتل کروں۔ انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں اللہ سے رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ انی بے شک میں اریدو چاہتا ہوں انجے کے تبوء کہ تو لوٹے بھی اسمی میرے گناہ کے ساتھ، و اسمی کا اور اپنے گناہ کے ساتھ، فتکونا پس تو ہو جائے من اصحاب النار آگ والوں میں سے، وذالک اور یہی ہے جزاء بدلہ ظالمین ظالموں کا۔ فطوعت پھر رغبت دلا لہ اس کو نفسہ اس کے نفس نے قتل کرنے کی اخیہ اپنے بھائی کو، فقتلہ پس اس نے مار ڈالا اس کو، فاصبح پس ہو گیا وہ من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ پھر بھیجا اللہ نے غراباً ایک کوّا، یبحث کوریدتا تھا فی الارض زمین کو، لیجرجہ تاکہ وہ دکھائے اسے کیفا کیوں کر، یواری وہ چھپائے سوءۃ لاش اخیہ اپنے بھائی کی۔ قال اس نے کہا یا ویلتیٰ ہائے افسوس مجھ پر، اعجزت کہ مجھ سے اتنا نہ ہو سکا، ان یہ کہ اکونا میں ہوتا مثل مانند ھذا الغراب اس کوے کی طرح، فاواری پس چھپا لیتا سوءۃ لاش اخی اپنے بھائی کی، فاصبح پس وہ ہو گیا من النادمین پشیمانوں میں سے، من اجل اس وجہ سے کہ ذالک اس نے کتبنا لکھا ہم نے علی بنی اسرائیل پر، انہ کہ وہ من جو کوئی بھی قتل کرے گا نفسن کسی نفس کو بغیر کسی جان کے، او فساد یا فساد کرے گا فی الارض زمین میں، فکانما گویا کہ قتل اس نے قتل کیا الناس لوگوں کو جمیعا سب کو، امن اور جو احیاھا اس کی زندگی کا باعث بنا، فکانما گویا کہ احیا الناس کہ اس نے بچا لیا انسانوں کو جمیعا سب کو، ولقد اور تحقیق جاءتہم لائے ان کے پاس رسولنا ہمارے پیغمبر، بالبینات روشن دلیلیں، ثم پھر ان بے شک کثیرا بہت سے منہم ان میں سے بعد ذالک اس کے فی الارض زمین میں لمسرفون حد سے نکل جانے والے ہیں۔ فرمایا اور ان پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر کی تلاوت حق کے ساتھ کیجیے، جب ان دونوں نے کچھ قربانی پیش کی،
تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اس نے کہا کہ میں تجھے ضرور ہی قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا بے شک اللہ متقی لوگوں ہی سے قبول کرتا ہے۔ اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس لیے بڑھایا کہ مجھے قتل کرے تو میں ہرگز اپنا ہاتھ تیری طرف اس لیے بڑھانے والا نہیں کہ تجھے قتل کروں۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کر لوٹے، پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے، اور یہی ظالموں کی جزا ہے۔ تو اس کے لیے اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل پسندیدہ بنا دیا، سو اس نے اسے قتل کر دیا، بس خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریتتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کہنے لگا ہائے میری بربادی، کیا میں اس سے بھی رہ گیا کہ اس کوے جیسا ہو جاؤں تو اپنے بھائی کی لاش چھپا دوں۔ سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سرکشی، حسد اور ظلم کے خوفناک انجام کو بیان کرنے کے لیے یہاں آدم علیہ السلام کے دو حقیقی بیٹوں قابیل اور حابیل کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے پر کس طرح زیادتی کی حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا، اور یہ محض سرکشی اور اس نعمت پر حسد کی وجہ سے تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا تھا اور اس کی قربانی کو شرف قبولیت عطا فرمایا تھا جو اس نے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کی تھی، اور اس طرح مقتول گناہوں کی معافی اور جنت میں داخلے کی وجہ سے کامیاب ہو گیا، اور قاتل دنیا اور آخرت میں ناکام اور نامراد رہا۔ ان آیات میں یہود کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ بھی حسد سرکشی پر مصر رہے تو ان کا انجام بھی دنیا اور آخرت میں بہت برا ہوگا۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدَيَّ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، یعنی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ گویا اگر مقتول بھی قاتل کو قتل کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہو تو ایسی صورت میں دونوں جہنمی ہیں۔ سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم رسید ہوں گے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، قاتل تو ٹھیک اس کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے، مگر مقتول کا کیا قصور کہ وہ بھی جہنم رسید ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر حریص تھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں فتنے کے موقع پر کہا تھا میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلا شک و شبہ ان قریب ایک فتنہ رونما ہوگا کہ جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ عرض کی اے اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص میرے گھر میں داخل ہو کر میری طرف اپنا ہاتھ دراز کرے تاکہ مجھے قتل کر دے، آپ نے فرمایا اس صورت میں آدم کے بیٹے حابیل کی طرح ہو جاؤ۔ حابیل نے قابیل سے کہا کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کر لوٹے۔ میرا گناہ یعنی جو مجھے اس صورت میں ہوتا جب میں بھی تجھے قتل کرنے کے در پہ ہوتا، جیسے کہ اوپر کی حدیث میں ہے، یا یہ کہ میرے گناہ کا بوجھ بھی تجھ پر ڈالا جائے گا، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی دوسرے کی آبرو اور کسی چیز کے معاملے میں ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ آج اسے معاف کرا لے، اس دن سے پہلے کہ جس دن نہ دینار ہوں گے اور نہ درہم۔ اگر ظالم کا کوئی عمل صالح ہوگا تو اس کے ظلم کے برابر اس سے لے لیا جائے گا، اور اگر ظالم کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے گناہوں میں سے بعض گناہ ظالم پر لاد دیے جائیں گے۔ اسی سلسلے کی ایک دلیل وہ روایت ہے جسے سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول،
اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر مجھے زبردستی باہم دست و گریباں ایمان والوں کی 2 صفوں یا جماعتوں میں شامل کر دیا جائے، پھر کوئی شخص مجھے اپنی تلوار سے قتل کر دے یا کوئی تیر آئے اور مجھے قتل کر دے تو میرا کیا حشر ہوگا؟ آپ نے فرمایا، تم پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ ایسی صورت میں وہ جس نے تمہیں قتل کیا ہے اپنے اور تمہارے گناہ کو لے کر اللہ کے پاس لوٹے گا اور دوزخ والوں میں سے ہوگا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور وہ آخرت میں بھی سخت عذاب کا مستحق قرار پایا۔ جیسا کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی انسان کو ظلم سے قتل کیا جائے گا تو آدم علیہ السلام کے اس پہلے بیٹے کے ذمے بھی اس کے خون کا حصہ ہوگا، کیونکہ وہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے قتل کو جاری کیا تھا۔ استغفار۔ فرمایا، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے اسے زندہ کیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ کیا، اور بلا شبہ ان کے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح دلائل لے کر آئے، پھر جب بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے ہیں۔ کسی کو ناحق قتل کرنا اللہ کی نگاہ میں جرم عظیم ہے، اور اس کی وجہ سے شر اور فساد کا جو خطرناک دروازہ کھل جاتا ہے، اس کو بند کرنا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم جاری کر دیا کہ جو کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے گا یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے ایسا کرے گا تو گویا وہ تمام نوع انسانی کے قتل کا مرتکب ہوگا، اور جو عفو درگزر یا کسی اور طریقے سے کسی کی زندگی کی بقا کا سبب بنے گا تو وہ گویا تمام لوگوں کی زندگی کا سبب بنے گا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری مسجدوں میں سے کسی مسجد سے یا بازاروں میں سے کسی بازار سے گزرے اور اس کے پاس تیر ہو تو اسے اچھی طرح سنبھال کر رکھے، یا اس کا دھاڑ والا اگلا حصہ مضبوطی سے تھامے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کو اس سے کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، جب وہ مظلوم ہو اور اس کی مدد کریں یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن اس کی مدد اس حالت میں کیسے کریں جب وہ ظالم ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو، یعنی اس کو ظلم مت کرنے دو۔ بہت خوبصورت آیات، عمل کے لیے بہت اہم، کہ جس نے کوئی برا کام کیا وہ اس کی سزا ہمیشہ بھگتتا رہے گا، جو دوسرے لوگ اس کے ساتھ اس کو دیکھ کر وہ گناہ دہرائیں گے تو اس پہلے والے کو بھی اس گناہ میں سے حصہ ملے گا، اور جو گناہ دوبارہ سے کرے گا تو اس کو اس کا حصہ پورا پورا دیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں سب سے پہلا قتل ایک بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کیا، یعنی قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ تو اب دنیا میں جتنے قتل ہوتے ہیں ان سب میں سے اس قابیل کا حصہ ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس نے قتل کیا تھا دنیا میں۔ استغفار، تو کوشش کیا کریں کہ اچھے کاموں کی ابتدا آپ کریں، اور وہ کسی بھی برے کام، کسی بھی ایسے غلط کام کی ابتدا آپ سے نہ ہو، ورنہ جتنے لوگ آپ کو دیکھ کر وہ کام کریں گے اس میں آپ کا بھی حصہ پڑے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔